میرا خیال ہے 7-8 سال پہلے کی بات ہوگی، جبکہ 26,000 کروڑ کی انڈسٹری تھی ٹیلی ویژن انڈیا کی، اور پاکستان کی صرف 500 کروڑ تھی. مطلب 26,000 کروڑ اور 500 کروڑ. حالانکہ ان سے بھی بہتر گانے والے، ان سے بھی بہتر ایکٹر جو ہوں گے وہ یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور سب جا نہیں سکتے، آپ کو پتا ہے. تو کیا کچھ بھی پاکستان کی جو فلم انڈسٹری میں اس وقت اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. میں جہاں امریکہ میں ہوں، امریکہ میں یہاں پر ایک بندے نے جب ایمل کانسی کو میں پکڑ کے دیا تھا تو ایک بہت کمال بات کی تھی. اس نے کہا پاکستانی پیسے کے لیے اپنی مائی گوڈنس اور یہ ماں بیچنے جا رہے ہیں. اس زمین کو ماں کہتے ہو نا تم لوگ. اس زمین کے بارے میں وہ لوگ بکواس کرتے ہیں. ان کی فلمیں پاکستان کے بارے میں بکواس کرتی ہیں. انہوں نے آپ کی ایک فلم کو وہاں پر داخلے کی اجازت نہیں دی ہوئی. آپ کا ایک ٹیلی ویژن چینل وہاں نہیں کھل سکتا. آپ کی گفتگو وہاں نہیں ہو سکتی. لیکن کمال بے غیرتی ہے یہاں کی. چند روپوں کے لیے، چند سینما کے کاروبار کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، سینما کے مالک کون ہوتے ہیں؟ کھولنے والے اور بند کرنے والے. وزارت اطلاعات کس لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ نواز شریف کے تحت وزارت اطلاعات نہیں ہے؟ پرویز رشید کی جگہ وہ کون آ گئی ہیں محترمہ جو ہیں؟ مجھے تو نام بھی یاد نہیں آتا. مریم اورنگزیب. مریم اورنگزیب صاحبہ. ان کو نہیں پتا یہ قانون میں نے بنانا ہے، یہ قانون حکومت نے بنانا ہے. جو لوگ آپ کے ایک چینل کو وہاں الاؤ نہیں کرتے، آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ آپ کاروباری ریلیشن شپ ہوں گے کم از کم اس سطح پہ اوپر. آپ کے جو چودھری رشید ہیں ان کو کیوں نکالا گیا تھا پیمرا سے؟ نواز شریف صاحب نے ایک دن ایک زی ٹی وی کے مینیجر کو وہاں بھیجا جی، اور زی ٹی وی کے مینیجر نے انہوں نے اپنی رپورٹ لکھی ہے. اس کے اندر انہوں نے چودھری رشید صاحب نے باقاعدہ لکھ کے بھیجا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس آئے کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے انہوں نے کہا گیا ان کی بات سن لیں. جی جی مجھے یاد ہے. وہ میرے پاس آئے، وہ مجھے کہتا ہے میرے پاس آئے اور میں نے کہا جی بتائیے. انہوں نے کہا جی ہمیں 4 چینلز کی پرمیشن دے دیں پاکستان میں. کہتا جی میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ 4 چینلز کی پرمیشن ہم دینے کو تیار ہیں، آپ بھی ریسیپروسٹی کے تحت یعنی مقابلے میں آپ بھی انڈیا کے اندر 4 چینلز کی پرمیشن دے دیں. جی ایک دم غصے میں کھڑے ہو گئے. او تم اتنی بڑی مارکیٹ لینا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی میرا ملک ہے، میں اس کے مفاد کے لیے کام کروں گا. تم نے پرائم منسٹر کی بات کو ریجیکٹ کیا ہے، ہم بچ جائیں گے. آپ اندازہ کریں وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ گئے ہیں، چودھری رشید نے اپنا نوٹ لکھ کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھیجا ہے. اس وقت ایک سیکرٹری انفارمیشن ہوتے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا کر دیا ہے، اگلے دن ان کو نوکری سے نکال دیا گیا. وہ عدالتوں میں گھومتے پھر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں ایسی نوکریوں سے انڈیا اپنے آفیشلز کو کیوں نہیں نکالتا ہے؟ ہمارے ہاں مصیبت تو یہ ہے کہ وہ کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ بالکل ایگریڈ نہیں ہے، رضامند نہیں ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں اتنا ذہنی طور پر پست ہو چکے ہیں. چلیں پابندی کو دوسری جانب ڈالیے. آپ یہ دیکھیے کہ گھروں میں بیٹھ کر ہم کیبل پہ کیا دیکھتے ہیں، ہم سی ڈیز پہ کیا دیکھتے ہیں، کیا ہم انڈین مواد نہیں دیکھتے؟ تو کیوں ہے ایسا کہ ہم ذہنی طور پر بھی اتنے پست ہو چکے ہیں؟ قانون کو تو چھوڑیے، ہمارے ایز اے کلچر، ایز اے سوسائٹی ہم کس حد تک پست ہو چکے ہیں؟ اور یہ سب اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہال روڈ پہ رینبو پلازا میں ہمارا تاجر جو ہے اس کو ایک بدترین قسم کا پیٹ لگا ہوا ہے. جی وہ اس پیٹ سے پیسہ کمانا چاہتا ہے. ہیروئن بیچنے والے کو گرفتار کرتے ہو کہ تمہاری اولاد کو خراب کرتا ہے. انڈیا کی فوج فلمیں بیچنے والوں کو گرفتار نہیں کرتے، تمہارے پیٹ کو خراب کرتا ہے. ہیروئن والا تو پھر اس کا جا کے دوائی کا علاج ہو سکتا ہے. جو اس طرح کی مخرب اخلاق فلمیں بیچ کے لوگوں کو تباہ کرتے ہیں، ان کی اس اولاد کا کیا علاج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں کوئی کنٹرول سسٹم نہیں. یہ جو لوگ انڈیا کی فلمیں بیچتے ہیں، یہ لوگ جو ہال روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ریمبو سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو پنڈی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ جن کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کیا یہ چھپے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ کس قانون کے تحت بیچتے ہیں وہ؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ پائریٹ سی ڈی ہوتی ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا یہ حرام کا کاروبار ہے؟ چلو چھوڑ دیں انڈیا کو، لیکن کسی کی چیز کو جعلی کر کے بیچنا بنیادی طور پر رزق حرام نہیں ہے. یہ رزق حرام بھی کماتے ہیں، سب کو پتا ہے. اور یہ صاحب یہ تو ان لوگوں کی بات ہو گئی جن کا بزنس بلا واسطہ یا بل واسطہ اس شعبے سے لگا ہوا ہے، اور ہم کہیں تو نہ کہیں یہ مجبوری ہے یا کوئی اور مسئلہ، لیکن ان کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایز اے نیشن
میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ہماری اقدار اتنی پست ہو چکی ہیں کہ ہم گھروں میں بیٹھ کر اگر ہمیں کوئی دو آپشنز دے کہ ایک جانب پاکستانی ڈرامہ ہے اور ایک جانب انڈین مووی ہے تو پریفرنس ہماری انڈین مووی ہی ہوگی؟ یہ اقدار کون بدلے گا؟ یہ ذہن کون بدلے گا؟ یہ ذہن سازی کون کرے گا؟ اور یہ سب یہ بھی تو افسوس کا مقام ہے۔ دیکھیں یہ معاملہ ہندوستان میں، یہ بھارت میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ بھارت میں جب تک ہمارا ٹیلی ویژن چینل جاتا تھا اور ہمارا ٹیلی ویژن چینل اچھا تھا، پاکستان کے ڈرامے امرتسر میں دیکھے جاتے تھے۔ یہ اب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اب انہوں نے پاکستان کے کسی ٹیلی ویژن چینل کو آنے نہیں دیا، ورنہ اگر آنے دیتے تو شاید ہماری بھی وہاں کوئی ایک ویئرشپ پیدا ہو جاتی۔ ہم وہ نہیں چاہتے، انہوں نے اپنی قوم کو مضبوط رکھا ہے۔ ان لوگوں کو، حکمرانوں کو، ان سب کو نہ تو شہیدوں کی قبروں پہ جانا چاہیے، نہ شہیدوں کے اوپر قبروں پہ پھول چڑھانے چاہیے، نہ ان کا نام لینا چاہیے۔ یہ بیسیکلی پاکستان کے دشمن اور غدار ہیں، یہ صرف اپنے پیٹ کے والی وارث ہیں۔ یہ اس کو کما اتنے سال تم لوگوں نے بھارتی فلمیں نہیں لگائیں، کیا تمہارے سینما جو ہیں وہ مر گئے تھے؟ کیا تم تو خود میں نے 17 سال ڈرامہ لکھا ہے جی۔ پاکستان کے تمام اسٹوڈیوز، خواہ وہ شاہرون اسٹوڈیو، خواہ وہ باری اسٹوڈیو، چاہے کوئی اور اسٹوڈیو، اس کے اندر جہانوں کا راج ہے۔ میں نہیں جانتا ان کے ڈائریکٹر کس قسم کے ہیں، میں نہیں جانتا ان کے رائٹر کس قسم کے ہیں، میں نہیں جانتا ان کے شاعر کس قسم کے ہیں۔ یہ جہالت کے لوگ جہل میں، اور ان کو پیٹ اتنا بڑا لگا ہوا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے کہیں ہم سے بے شک ہم کچھ کریں، ہمارے ہاں ہمارا پیسہ آنا چاہیے اور اس ملک کی عزت چلی جائے اور اس کا وقار چلا جائے۔ میں پیٹریوٹزم یا حب الوطنی پر تو کوسچن نہیں کروں گا، لیکن اگر فیصلہ لینے کی قوت کی بات کی جائے تو ہم سے کہیں زیادہ مستقل مزاج بھارتی قوم ہے، جنہوں نے جب خانز کی فلموں کو بین کیا ہے تو بین کر کے دکھایا ہے۔ ان کی انتہا پسند تنظیموں نے جب کہا ہے کہ پاکستانیوں کو بین کرو تو بین کر کے دکھایا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کس طرح کا کلچر ہے کہ ہم چند روپوں کے فائدے کو دیکھتے ہوئے اور ہمارے سینما مالکان اس فائدے کو دیکھتے ہوئے وہ فلموں پر سے بین ہٹا دیتے ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے۔ کیا ہم ایک سال بھی اس پابندی کو مستقل مزاجی کے ساتھ برداشت نہیں کر پائے؟ ہم کس طرح کی قوم ہے؟ اور صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قوم ہے، یہ میرے لوگ ہیں۔ یہ جو ڈیفنس کے اندر اور باقی جگہ پہ یا کتنے لوگ فلم دیکھنے جاتے ہیں جس کو آپ پیسہ ہے؟ آپ کا 90% تو گاؤں میں رہتا ہے، اس بیچارے کو فلم کا پتہ نہیں ہوتا، وہ تو روکی زوکی کاٹا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس قوم کے اندر پتہ نہیں کہاں سے ان کو دولت آ گئی ہے اور ان کے دماغ میں خناس اور خمار بھرا ہوا ہے، جو پاپ کارن کے پیکٹ پکڑ کے اور وہ ایک ہاتھ میں بوتل پکڑ کے اور پھٹی ہوئی جین پہن کے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹھش ٹھش کر کے انگریزی بول کے، یہ وہ قوم ہے۔ ان لوگوں کو کچھ دکھا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان میں جب پاکستان پہ آفت آئے گی سب سے پہلے بھاگنے والے لوگ ہوں گے، جیسے وہ جانور بھاگتے ہیں نا، زلزلہ آتا ہے علاقہ چھوڑ کے، یہ ویسے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایک حصہ جو ہے وہ جائیدادوں کا وہ باہر رکھا ہوتا ہے۔ ان کو انڈیا کی فلمیں دکھاؤ یا کوئی اور فلمیں دکھاؤ، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شیکسپیئر سے کسی نے ایک بار پوچھا تھا کہ آنے والے نسلوں کے لیے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میری نظر میں آنے والی نسلوں کو اگر کچھ دینا ہے تو ان کو ان کا کلچر دے دو، ان کی معاشرت دے دو۔ تو ہمارے ہاں تو سر ہم نے آنے والے نسلوں کے لیے کیا سوچ رکھا ہے، یہ بھی تو کویسچن مارک ہے نا بہت بڑا۔